بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 55 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المصدر المیمی، یعنی وہ مصدر جس کے شروع میں میم آتا ہو۔ اس سے مراد مصدر باب المفاعلہ نہیں ہے، یعنی باب مفاعلہ جو ہم پڑھتے ہیں قاتل یقاتل مقاتلتاً، جالس یجالس مجالستاً، قابل یقابل مقابلتاً، واجہ یواجہ مواجہتاً، یہ والا مصدر مراد نہیں، کیونکہ وہاں پر میم وہ اس مصدر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی یہ الگ سے مصدر ہے۔ اور المصدر المیمی ہم نئی چیز سیکھنے والے ہیں کہ بھائی مجرد میں بھی، یعنی فی صیغ المجردہ یا الافعال الثلاثیہ المجردہ، وہاں پر آپ کو المصدر المیمی کیسے نظر آئے گا، آپ کیسے اس کو پہچانیں گے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصدر المیمی، وہ مصدر جس کے شروع میں میم ہو، مراد باب مفاعلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ۔ الامثلہ، الافعال المصادر المیمیہ، فعل کیا ہے؟ وعدہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ مثال واوی ہے، شروع میں اس کے واو ہے، اس کو ہم مثال کہتے ہیں۔ وثبا، یہ بھی مصدر مثال واوی ہے۔ وقع، یہ بھی فعل مثال واوی ہے۔ تو اس کا جو مصدر بنے گا وہ موعد، موثب، موقع، تو کون سا وزن آئے گا؟ مفعل، یعنی وعدہ یعدو، وثبا یثبو، وقع یقعو۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مضارع میں واو گر جاتا ہے، آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا عیدتن کا قانون، یا اس کے علاوہ وعدہ یعیدو کا الگ قانون ہے، جہاں پر واو کو ہم مضارع میں حذف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں مصدر میمی کی طرف، جب یہ بنے گا تو واو دوبارہ لوٹ آئے گا اور شروع میں ہم میم کا اضافہ کریں گے۔ اس کو ہم انشاءاللہ مزید بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ فی الحال اتنا سمجھیے گا کہ مثال واوی کا جب بھی ہم مصدر میمی بنائیں گے تو وہ علی وزن مفعل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الافعال المصادر المیمی، راکیبہ، قاعدہ، سعی۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں راکیبہ جو ہے اس کے تمام جو حروف ہیں وہ صحیح ہیں، قاعدہ میں بھی تمام حروف وہ صحیح ہیں، حرف علت نہیں ہے جیسے یہاں پر واو تھا۔ سعی میں آپ دیکھیں یہ بھی سین عین اور اس کے بعد الف مقصورہ ہے، تو ان کا جو آئے گا وزن یعنی مصدر میمی کا وہ ہے مفعل، مرکب، مقعد، مفعل، مسعى ای مفعل۔ تیسرے نمبر پر الافعال المصادر المیمیہ، الافعال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ثلاثی مزید ہے، باب افعال سے ہے، انطلقہ باب انفعال سے ہے، ازدحمہ باب افتعال سے ہے۔ تو اکرمہ یہ فعل ہے، اب اس کا ہم نکالنا چاہتے ہیں المصدر المیمی، تو وہ ہے مکرم۔ اسی طرح منطلق، مزدحم، تو یہ جو اس کا جو بھی افعال آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس کا اسم مفعول ہوگا وہی اسی وزن پر اس کا مصدر میمی بھی آئے گا، یعنی اکرمہ، آپ اکرمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اکرمہ یکرم اکراما فہو مکرم، واکرم یکرم اکراما فذاک مکرم۔ تو مکرم جو اسم مفعول ہے اسی وزن پر مصدر میمی بنے گا باب اکرمہ سے، یعنی فعل اکرمہ سے۔ اسی طرح انطلقہ کا جو مفعول ہے صیغۃ المفعول منطلق، تو مصدر میمی بھی اسی وزن پر آئے گا منطلق کے وزن پہ۔ ازدحمہ سے اس میں مفعول بنتا ہے مزدحم کے وزن پر، مفتعل کے وزن پر، تو مصدر میمی بھی اسی طرح ہی بنے گا، دونوں بالکل برابر اور سیم ہوں گے۔ یہاں پر یہ مراد ثلاثی مزید میں۔ اب آئیے بحث کو سمجھتے ہیں۔ کل طائفۃ من الطوائف الثلاث، تمام جو پیچھے اقسام ہیں یا قسمیں ہیں گزر چکی ہیں، تین قسموں میں سے المتقدمہ، تشتمل یا مشتمل ہے علی نوعین من الکلمات، اس میں دو قسم کے کلمات ہیں۔ النوع الاول افعال ہیں، ایک طرف ہم نے افعال لکھے ہیں وعدہ، اور دوسری طرف ہم نے اسماء الدالہ علی معان مجرد عن الزمان، ایسے اسماء کو لکھا ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ وعدہ ماضی ہے، موعد اس میں کوئی زمانہ موجود نہیں۔ فہی اذن مصادر، اس لیے جب اس میں زمانہ نہیں ہے تو وہ مصادر ہیں۔
کیونکہ مصدر جامد کی طرح ہوتے ہیں۔ ولما كان كل من هذه المصادر مبدوءا بمیم، جب یہ تمام مصادر میم سے ان کی شروعات ہوئی ہے یا پہلا حرف ان کا میم ہے اور یہ میم زائد ہے، فی غیر المفاعلہ باب مفاعلہ میں سے نہیں ہے، سمیت مصادر میمیہ، ان کو ہم نے میمیہ مصادر میمیہ کا نام دیا۔ تأمل غور کیجئے بعد ذلك افعال الطائفة الاولى، پہلی قسم کی مثالوں پر یا افعال پر، تجد کل منها ثلاثیا کہ تمام افعال ثلاثی ہیں، مثال ہیں صحیح اللام ہے، محذوف الفا ہے، فی المضارع جیسے یعیدو یثیبو، مضارع میں واو گر جاتا ہے۔ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَصَادِرِ الْمِیمیہ، جب آپ ان کے مصادر میمی کی طرف جائیں گے، وجدتها على وزن مفعل بکسر العین، یعنی موعد، موثب وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اگر آپ غور کریں افعال الطائفة الثانیہ دوسری قسم کی مثالوں میں، رأیت کل منها ثلاثیا، ابھی آپ کو ثلاثی ہی نظر آئیں گے، الافعال الثلاثیہ، لیس بمثال، لیکن یہ مثال نہیں ہے، صحیح اللام، ان کا لام صحیح ہے، یعنی لام کلمہ حرف صحیح ہے، محذوف الفا، ان کا بھی فی المضارع، مضارع میں ان کا فا محذوف ہے، وبالرجوع الى المصادر الميمية لهذه الافعال تجدها على وزن مفعل، ان کا وزن آئے گا مصدر میمی على وزن مفعل، مفعل نہیں آئے گا، بفتح العین، وهذا الوزن مضطرد، اور یہ وزن جو ہے سب پر قیاس ہوگا جو بھی صحیح اللام ہو، جس کا لام کلمہ یا تمام حروف صحیح ہو، فی کل فعل المضارع من هذا النوع، اس قسم کی تمام افعال کا مصدر میمی اسی وزن پر یعنی مفعل پر بنے گا۔ انظر الى الافعال فی الطائفة الاخیرہ، آخری قسم کی مثالوں کو دیکھیے، تجدها جميعا غیر ثلاثیہ، یہ غیر یعنی ثلاثی مزید ہیں، افعال ہے، انفعال ہے، افتعال ہے وغیرہ۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَصَادِرَهَا الْمِیمیہ، جب آپ ان کے مصادر پر غور کریں گے، وجدتها على وزن اسم مفعول، تو ان کا جو مصدر میمی ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ وقد تزاد، اور کبھی کبھار زیادتی کی جاتی ہے، على صیغۃ المصدر المیمی، مصدر میمی کی صیغے کے اخیر میں، تاء فی آخرہ، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اصل میں وہی ہے میم کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اخیر میں تا کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ مضرۃ، یعنی یہ مضرن ہوتا نہ تھا، مسرتن یہ مسرن ہوتا، موجدتن موعظتن، ٹھیک ہے۔ قواعد کو سمجھیں، المصدر المیمی مصدر مبدوء بمیم، مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے جس کی شروعات میم سے ہو اور وہ میم زائدہ ہو، فی غیر المفاعلہ، مفاعلہ کے علاوہ۔ اذا کان الفعل ثلاثیا، اگر فعل ثلاثی ہو، مثال ہو صحیح اللام، لام کلمہ اس کا صحیح ہو، محذوف الفاء فی المضارع، اور اس مثال کا جو فا کلمہ ہے وہ مضارع محذوف بھی ہو جائے، کان مصدر المیمی، تو اس کا مصدر میمی جو ہے علی وزن مفعل آئے گا بکسر العین۔ اذا کان الفعل ثلاثیا، جب فعل ثلاثی ہو، ولیس مثالا، اور مثال نہ ہو، صحیح اللام، لام کلمہ بھی صحیح ہو، محذوف الفاء فی المضارع، اور فا کلمہ مضارع میں محذوف ہو، کان مصدر المیمی علی وزن مفعل بفتح العین ہوگا۔ اذا کان الفعل غیر ثلاثی، اگر فعل غیر ثلاثی ہو، کان مصدر المیمی علی وزن اسم مفعول، یعنی غیر ثلاثی، جیسے میں نے کہا اکرما کا مکرمن آئے گا، انطلقا کا منطلقن آئے گا، استنصرا کا مستنصرن آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ قد تزاد علی صیغۃ المصدر المیمی، کبھی کبھار اضافہ کیا جاتا ہے مصدر میمی کے اوپر، تاء فی آخرہ، کے آخر میں ہم تا لگاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر سمجھ لیا، مغرۃ مسرۃ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمام دروس کو ضرور سنا کریں 2 مرتبہ، تاکہ یہ ازبر ہو جائیں۔ والسلام علیکم۔